السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سارے لوگ میوٹ کر لیں تاکہ ریکارڈنگ میں نہ آئے۔ ہم قرآن کا سبق شروع کرنے لگے ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 105، 106 اور 107 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک، یفتری وہ باندھتے ہیں، افطرا آپ نے کل بھی پڑھا تھا، افطرا پردازی جھوٹ باندھنا، یفترل کذبا جھوٹ باندھتے ہیں، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، الذین لا یؤمنون وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، بے آیات اللہ اللہ کی آیات پر، واولئک هم الکاذبون اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، من کفرا باللہ جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان ہی اپنے ایمان کے بعد، الا من اکرہا مگر جو مجبور کیا جائے، اکرہا کو دیکھیں تو اردو کا لفظ کراہت بن سکتا ہے، ناپسندیدگی سے، وقلبہ اور اس کا دل، مطمئن بالایمان اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ۔ مطمئن ہم اردو میں بھی مطمئن کہتے ہیں، ولیکن اور لیکن، ولیکن کم من شرح جو کھول دے، شرح کا معنی کھولنا، شرح کا معنی کھولنا کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا تشریح کا جو لفظ ہے یہ وہی لفظ ہے جو شرح کرتے ہیں، کھولتے ہیں، کسی چیز کی تشریح کرتے ہیں۔ بالکفر کفر کے ساتھ، صدرن سینہ، فعلیہم تو ان پر، غضب من اللہ اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جو اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد کفر کرے مگر وہ مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، اور لیکن جو اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دے تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالکا یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے، بِأَنَّهُ مستحب حیات، یہ جو استحب ہے اس میں حابہ حب، محبوب رکھنا، محبت کرنا، اگر کوئی محبوب رکھا کسی نے، اس کا معنی چاہنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کئی بار پڑھا چکا ہوں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، الآخرہ آخرت پر، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے آخرت پر دنیاوی زندگی کو محبوب رکھا، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، یہدی القوم الکافرین کفر کرنے والی قوم کو۔ 3 آیتیں ہوگی، آئیے ہم ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اندازہ کیجئے ہم جھوٹ بولتے ہوئے گھبراتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان ہو تو بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یعنی جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کے چھوڑ دینے سے ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت فرمائی کہ وہ اپنی زندگیوں میں جھوٹ نہیں بولتے تھے. کئی صحابی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جھوٹ ہوتا کیا ہے. آج ہم نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا ہے اور اللہ سے ڈرنے کی بجائے انسانوں سے ڈر کر پھر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ ہر نیکی کی، ہر یہ برائی کی جڑ ہے اور نیکی سے دور کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ جھوٹے ہیں. کون؟ جو اللہ کی یاد پر ایمان نہیں لاتے. اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر کسی نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے بندے کی یہ سزا ہے کہ اس نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، اس سے محبت کی، اور وہ دولت جو اس کو اللہ نے دی تھی ایمان کی اس سے پھر گیا. اس کی اسلام میں سزا قتل ہے کہ اس کو اسلامی حکومت قتل کر دے گی اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو. اور اسلام سے قبول کرنے کے بعد پھر جانا اتنا اس سے بھی مشکل ہونا چاہیے جیسے آپ کے ہاتھ پر کوئی انگارہ رکھ دے آپ کا، اس سے بھی مشکل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ عارضی ہے. اور جو اس دنیا میں کامیاب بھی ہو گیا تو کیا اسے ملے گا؟ 2 دن کی زندگی ہے. ایمان لانے کے بعد کفر کی یہ سزا ہے، اور پھر اللہ کا غضب تو اس پر ہے ہی ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے اسلامی حکومت کی. پھر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان کر اس سے پیچھے ہٹے ہیں. ہاں اللہ نے ایک رعایت دی ہے، چونکہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ سے بہتر طبیعتوں کو کون جانتا ہے. تو اگر کوئی مجبور کر دیا جائے، یعنی اس کو اس قدر مجبور کر دیں اسلام کے مخالف کہ اس کو کفر یا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا جائے، لیکن اس کا دل اس وقت بھی ایمان پر مطمئن ہو، یہ شرط ہے، تو پھر اس کی پوچھ نہیں ہوگی، اللہ یہ معاف کر دے گا. لیکن اگر اس نے اپنا سینہ کھول دیا کفر کے لیے، اس کو پسند کر لیا، تو پھر مارا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں دونوں طرح کے یہ واقعات ملتے ہیں. آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن رکھا ہے. ان کو تپتی ریت پر کڑکتی دھوپ میں باندھ کر پھینک دیا جاتا اور ان کو گھسیٹا جاتا، لیکن ان کے منہ سے آہد آہد کے علاوہ کچھ نہ نکلتا. یعنی انہوں نے اپنے اسلام پر پکے رہے اور تکلیفیں برداشت کی. پھر اللہ نے ایک ایسا موقع دیا کہ پھر ان کو آزاد کرا لیا گیا، اور پھر یہ وہی بلال جن کو خانہ کعبہ کی چھت پہ آپ نے کہا کہ اذان پر، جہاں پر بڑے بڑے سردار یہ چاہ رہے تھے ہم چھت پہ چڑھ کے اذان دیں گے. اور دوسری مثال خبیب رضی اللہ عنہ کی ہے، یا خباب، جن کے جسم کے ٹکڑے کاٹے جاتے اور کہا جاتا کہ تم اسلام کے مخالف بات کہو، تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے جسم کے ٹکڑے کٹواتے کٹواتے شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اسلام سے پھرے نہیں ہیں. تیسری ایک مثال ملتی ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی. عمار وہ نوجوان تھا، یہ غریب لوگ تھے سارے اس دور کے، جن کی والدہ سمیہ تھی. سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے، آپ کو یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ اسلام لانے کی سزا دینے کے لیے اس کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسری اونٹ کے ساتھ باندھا، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کر دیا، اور برچی سے دونوں ٹانگوں کے درمیان برچی ماری اور کاٹ بھی دیا، اور اونٹوں کو دوڑا دیا اور ان کی 2 ٹکڑے ہو گئے.
اور وہ شہید ہو گئی۔ پھر ان کے باپ یاسر کو رضی اللہ عنہ کو بھی سخت سزائیں دے کے شہید کیا گیا۔ یہ معاملہ عمار دیکھتے رہے، عمار کی آنکھوں کے سامنے تھا، تو عمار کو انہوں نے بڑی سزائیں دیں اور کہا کہ اسی طرح ہی ہم کریں گے۔ تو انہوں نے مجبور ہو کر انہوں نے ایسا کلمہ کہہ دیا جو اسلام کے منافی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی برا بھلا کہہ دیا۔ جب انہوں نے چھوڑا تو چونکہ ان کا دل جو تھا وہ ایمان کے ساتھ تھا۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا دل ایمان کے ساتھ ہے؟ کہ وہ جب انہوں نے چھوڑا سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے سارا واقعہ بتایا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ دل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اپنے دل کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی میرا دل جو ہے وہ تو ایمان پر مطمئن ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دوبارہ ایسا موقع پھر آ جائے تو آپ کو اجازت ہے، آپ پھر اس طرح کہہ لیں۔ یعنی اس کو مرتد نہیں کہا یا اس کو اسلام سے پھرنا نہیں کہا۔ تو یہ ہمارے لیے اور پوری قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ رعایت ہے کہ اگر واقعہ ہی کچھ جان کا خطرہ ہو اور اس حد تک ظلم آ جائیں تو اس وقت اگر کوئی بہتر تو یہی ہے، عزم و استقلال تو یہی ہے کہ ڈٹا رہے، لیکن اگر اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ نہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ جنہوں نے وہی بات ہو رہی ہے کہ اسلام لانے کے بعد پھر گئے، انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا آخرت کی زندگی سے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے کافروں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔